بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو کتاب الحج میں تھی۔ عرض ہوا کہ حاجی منا میں جب حلق رأس کرے گا یا تقصیر کرے گا تو وہ محل ہوگا، اور فرماتے ہیں کہ اسی دن یعنی جو عید کا دن ہے یا اگلے دن یعنی 11 ذی الحج کو وہ بندہ اب مکے کی طرف آئے گا اور طواف حج کرے گا، اور اس کے بعد 2 رکعتیں طواف کی پڑھے گا، صلاۃ طواف۔ اس کے بعد جو حج کی سعی رہتی ہے وہ حج کی سعی کرے گا۔ اس کے بعد پھر طواف النساء، اور طواف النساء کے بعد طواف النساء کی 2 رکعتیں۔ یہ تقریباً حج کے بقایا اعمال ہیں۔ خوب جب حاجی ان مناسک سے فارغ ہو جائے گا تو منا کی طرف پلٹ آئے گا، اور وہاں پر 2 راتیں رکنا واجب ہے، اور ہر روز رمی جمار کرے گا، وہ جو کنکریاں ہیں وہ پھینکے گا، کہ تقریباً اس طریقے سے اس کا حج اپنے اتمام پر پہنچے گا۔ دیکھیں، الفصل الخامس فی بقیت المناسک، بقایا اعمال کے بارے میں۔ مناسک وہی اعمال حج ہیں۔ فَإِذَا تَحَلَّلَ بِمِنَا، فرماتے ہیں کہ جب منا میں یہ محل ہوا یعنی حلق راس یا تقصیر کے بعد، مضى ليومه او غده ان كان متمتعا، اگر حج تمتع ہے تو اسی دن یعنی جو عید کا دن ہے یا 11 کو یہ بندہ پھر نکلے گا وہاں سے۔ البتہ وَيَجُوزُ لِلْقَارِنِ وَالْمُفْرِدِ طُولَ ذِي الْحِجَّةِ، اگر حج قران یا حج افراد ہو تو تمام جو ذی الحج کا مہینہ ہے وہ پورا، اس کے لیے مسئلہ نہیں ہے۔ نکلے گا کہاں؟ الی مکہ، مکے کی جانب آئے گا۔ کیوں؟ لطواف الحج ویصلی رکعتیہ، فرماتے ہیں طواف حج کے لیے، اور جو طواف حج کی 2 رکعتیں ہیں وہ پڑھے گا۔ ثم یسعی للحج، جو حج کی سعی ہے وہ کرے گا۔ ثم یطوف للنساء، اور اس کے بعد طواف النساء کرے گا۔ فرماتے کل ذالک 7، یہ 7 چکر ہوں گے۔ یہ طواف والے جو ہے نا، چاہے طواف حج ہو یا طواف النساء ہو، 7 شوط اور چکر ہوں گے۔ ثم یصلی رکعتیہ، اور اس کے بعد طواف النساء کی 2 رکعتیں ادا کرے گا۔ وصفت ذالک کما قلناہ فی افعال العمرہ، طواف، صلاۃ طواف، سعی، یہ سارے کے سارے اسی طریقے سے ہوں گے جیسے ہم نے افعال عمرہ کے اندر بیان کیے، یعنی واجبات بھی وہی ہیں، مستحبات بھی وہی ہیں، وہ سارے احکام یہاں پر آئیں گے۔ وطواف النساء واجب علی کل حاج، فرماتے ہیں کہ طواف نساء ہر حاجی پر واجب ہے، چاہے مرد ہو یا خاتون، بچہ ہو یا بوڑھا، سب پر واجب ہے۔ فَإِذَا فَرَغَ مِنْ هَذِهِ الْمَنَاسِكِ، جب ان مناسک اور اعمال سے فارغ ہوگا، رَجَعَ إِلَى مِنَا، تو اب یہ منا کی طرف واپس پلٹے گا۔ وَبَاتَ بِهَا لَيْلَتَيَ الْحَادِي عَشَرَ وَثَانِي عَشَرَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ وَاجِبًا، تو منا کی طرف آئے گا اور 11 اور 12 ذی الحج کی رات وہاں پر بیتوتا کرے گا، رات گزارے گا، یہ واجب ہے۔ وَيَرْمِي فِي الْيَوْمَيْنِ الْجِمَارَ الثَّلَاثَ،
کل جمرۃ فی کل یوم بسبع حسیات، فرماتے ہیں کہ پھر ان دونوں دنوں میں جمار ثلاث کو انجام دے گا، ہر جمار اس ایک دن میں ہوگی اور 7 کنکریوں کے ساتھ، کہ یبدأ بالجمرۃ الاولی، اور آغاز جمرہ اولا سے ہوگا۔ جمرہ اولا مکے کی جانب سے دور ترین جگہ ہے، وَيَرْمِيهَا عَنْ يَسَارِهَا، کہ یہ جمرہ اس طرح یہ کنکریاں جو پھینکے گا وہ ایسے ہے کہ جمرہ اس رامی کے الٹے سائڈ پر پڑے، ایسے پھینکے گا، مکبرن اللہ اکبر کہتے ہوئے، داعین دعا مانگتے ہوئے، ایسے انجام دے گا۔ ثم ثانیہ، اور اس کے بعد جمرہ ثانیہ، کہ جسے جمرہ وسطیٰ بھی کہتے ہیں کیونکہ اس کا مقام دونوں جمروں کے درمیان ہے۔ فرماتے ہیں ثم ثانیہ کذالک، اسی طریقے سے جیسے جمرہ اولا میں 7 کنکریاں تھی، کھڑے ہو کر اور یہ جمرہ اس کے لیفٹ میں پڑے، مکبرن داعین تکبیر کہتے ہوئے، دعا مانگتے ہوئے یہ جمار کرے گا۔ ثم ثالثہ کذالک، اس کے بعد جمرہ ثالثہ کہ جمرہ عقبہ ہے، وہ بھی جمرہ اولا کی طرح ہی ہے۔ ولو نکسا، اگر اس نے ترتیب میں گڑبڑ کر دی، یعنی جمرہ اولا پھر جمرہ وسطیٰ اور اس کے بعد جمرہ عقبہ ہے، اس میں ترتیب میں گڑبڑ کرے، آگے پیچھے کرے، اعاد علامہ یحصل معہ الترتیب، تو پھر فرماتے ہیں کہ وہ اعادہ کرے گا تاکہ وہ ترتیب درست ہو جائے۔ مثلا پہلے جمرہ اولا، پھر جمرہ ثانیہ، پھر جمرہ ثالثہ۔ ووقت الرمی ما بین طلوع الشمس الی غروبہا، اور ان کنکریوں کے پھینکنے کا جو ٹائم ہے، فرماتے ہیں دن ہے، طلوع شمس اور طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک ہے۔ ولا یجوز الرمی لیلا الا للمعذور، اگر رات کو کنکریاں پھینکنے والا جو عمل ہے جائز نہیں ہے مگر یہ کہ جو بندہ معذور ہو، کل خائف دشمن سے خوف ہے، ورعات راہی چرواہے کی جمع ہے، والمرضى مریض، والعبید وہی عبد کی جمع ہے، درست ہے۔ اس قسم کا اگر معذور انسان ہو، نہیں کر سکتا دن میں، تو پھر اس کے لیے جائز ہے۔ فَإِذَا أَقَامَ الْيَوْمَ الثَّالِث، یعنی اگر تیسرا دن بھی وہاں پر رکتا ہے، یعنی 13 تاریخ کو بھی اگر وہاں پر رکتا ہے تو رماها ایضاً، تو تیسرے دن بھی رمی کرنا ضروری ہے۔ وَإِلَّا، اگر 12 تاریخ کوئی منا سے نکلتا ہے تو دفن حصاہ، جو کنکریاں ہیں وہ منا کے اندر دفن کر دے گا، تمام شد۔ ولو بات اللیلتین بغیر منا وجب علیہ ان کل لیلت شاۃ الا ان یبیت بمکہ مستمغلا بالعبادہ، فرماتے ہیں جو بندہ 11 اور 12 تاریخ کی رات منا میں نہیں ہے تو اس پر ضروری ہے کہ ہر رات کے بدلے ایک شاۃ اور بھیڑ کفارہ دے گا، مگر یہ کہ مکے میں وہ عبادت میں اتنا مشغول تھا کہ ادھر نہیں جا سکا، پھر علیحدہ بات ہے۔ وَيَجُوزُ أَن يَخْرُجَ بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ، فرماتے ہیں کہ جب منا میں اس نے 2 راتیں گزار دی تو اب نصف لیل کے بعد وہ منا سے نکل سکتا ہے۔ وَيَجُوزُ النَّفَرُ الْأَوَّلِ، فرماتے ہیں کہ اس کا جو پہلا نفر وَيَجُوزُ النَّفْرُ الْأَوَّلِ، خروج اول، نفر یعنی وہی خروج جو 12 تاریخ کو منا سے نکل رہا ہے۔ یجوز النفر الاول لمن اتقى الصید والنساء اذا لم تغرب الشمس فی الثانی عشر بمنا، وہ اس بندے کے لیے فرماتے ہیں کہ جو بندہ ڈرتا ہے کہ کہیں شکار میں مبتلا نہ ہو جاؤں، خاتون میں مبتلا نہ ہو جاؤں، تو اب اس کے لیے نفر فرماتے ہیں کہ جب 12 تاریخ کا سورج غروب کرے منا میں، درست ہے، تو اس وقت ہے۔ بے بخشی دوبارہ پڑھتا ہوں۔ وَيَجُوزُ النَّفْرُ الْأَوَّلُ لِمَنِ اتَّقَى الصَّيْدَ وَالنِّسَاءَ اِذَا لَمْ تَغْرُبِ الشَّمْسُ، بھلے خروج اول جو 12 تاریخ کو نکل رہا ہے وہ بندہ کہ جو احرام میں ڈرتا ہے کہ کہیں صید، شکار اور
خاتون میں مبتلا نہ ہو جائے تو اس کا جو نفر اور خروج ہے اذا لم تغرب الشمس، غروب شمس سے پہلے ہے، یعنی جب تک غروب شمس نہ ہو. 12 تاریخ کو مینا میں غروب شمس نہ ہو، غروب شمس سے پہلے وہاں سے نکلنا پڑے گا. ولا یجوز لغیرہ، فرماتے ہیں کہ بھلے جو اس کا غیر ہے اس کے لیے فرماتے ہیں کہ جائز نہیں ہے. مثلا وہ بندہ کہ جو 12 تاریخ کو غروب شمس تک وہیں پر ہے، مینا میں ہے، تو اب یہ نہیں نکل سکتا. فَإِن نَفَرَ كَانَ عَلَيْهِ شَاةٌ، اگر ایسی حالت میں مینا سے نکلے گا تو اس پر کیا ہے، ایک بھیڑ کفارہ پڑے گی. وَالنَّافِرُ فِي الْأَوَّلِ يَخْرُجُ بَعْدَ الزَّوَالِ، اور جو نفر اول یعنی 12 تاریخ کو جو نکل رہا ہے، فرماتے ہیں کہ وہ زوال کے بعد نکلے گا، یعنی قبل ظہر نہیں نکل سکتا. وفی الثانی، البتہ نفر دوم جو 13 تاریخ کو نکلنے والا ہے اس کے لیے کیا ہے، یجوز و قبلہ، وہ قبل ظہر بھی نکل سکتا ہے. تمام شد. ولو نسی رمی یوم قضاء من الغد مقدما، فرماتے ہیں کہ جس نے ایک دن کی رمی کو بھلا دیا، کنکریاں نہیں پھینکی، تو کہتے ہیں دوسرے دن قضا کرے گا، لیکن پہلے دن والی یعنی قضا شدہ وہ رمی کرے گا اور اس کے بعد اس دن کی کرے گا. خوب تمام شد. ولو نسی جمرتان وجہل اینہا رمی الثلاث، فرماتے ہیں کہ ایک بندہ یہ رمی جمرہ بھول گیا، یعنی ولو نسی جمرتان یعنی ایک، یہ تا وحدت ہے، ایک رمی بھول گیا ہے. وجہل اینہا، اب اس کو پتہ نہیں ہے کہ وہ جمرہ اولا کی ہے، وسطیٰ کی ہے یا عقبہ کی ہے، کون سی ہے، تو ایسے بندے کے لیے فرماتے ہیں کہ رمض ثلاث، جمار ثلاث کرے گا. ولو نسی رمی حین دخل مکہ رجع ورما، اگر رمی جمرات بھول گیا، مکے آ گیا تو واپس مینا پلٹے گا اور رمی جمرات کرے گا. فَإِن تَعَذَّرَ، اور اگر آغا مینا کی طرف پلٹنا متعذر ہو، مزا اپنے شہر واپس آ جائے گا. وَرَمَا فِي الْقَابِلِ، آئندہ سال رمی کرے گا. او استناب مستحبان، یا نائب لے گا، آئندہ حج پر اگر خود نہیں جا رہا تو نائب لے گا. درست ہے؟ مسئلہ سمجھ میں آیا کہ کیا عرض کرنا چاہ رہے ہیں ہم آپ کی خدمت میں. فَإِن تَعَذَّرَ مَضَى، اگر واپس پلٹنا مشکل ہو تو وہ کیا کرے گا، اپنے گاؤں آ جائے گا اور سال آئندہ میں کرے گا یا نائب لے گا. مستحبان، یعنی مستحب ہے کہ اگر سال آئندہ میں خود حج پر جا رہا ہے تو خود ہی انجام دے، اور اگر آئندہ سال حج پر نہیں جا رہا تو مستحب ہے کہ نائب لے. تمام شد. وَيُسْتَحَبُّ الْإِقَامَةُ بِمِنَا أَيَامَ التَّشْرِيقِ، فرماتے ہیں حاجی کے لیے مستحب ہے کہ مینا میں باقی رہے ایام تشریق. ایام تشریق وہی 11، 12 اور 13 ہے. درست ہے؟ رات کو وہاں پر رہنا، کلن ہم نے کہا کہ ایام تشریق وہاں پر رہے، کیونکہ جو چیز واجب ہے وہ رات کو وہاں پر بیتوتا کرنا ہے، دن کو رہنا تو واجب نہیں ہے، لیکن کہہ رہے مستحب ہے کہ ایام تشریق مینا میں رہے. فَإِذَا فَرَغَ مِنْ هَذِهِ الْمَنَاسِكِ تَمَّ حَجُّهُ، جب ان تمام اعمال سے فارغ ہو گیا تو اس کا حج تمام ہو جائے گا. وَاسْتَحَبَّ لَهُ الْعَوْدُ إِلَى مَكَّةَ لِطَوَافِ الْوِدَاعِ، مستحب ہے اس کے لیے کہ مکے واپس آئے تاکہ طواف وداع کرے، یہ اس کے لیے مستحب ہے. وَاسْتَحَبَّ لَهُ الْعَوْدُ إِلَى مَكَّةَ لِطَوَافِ الْوِدَاعِ، اور اسی طریقے سے وَاسْتَحَبَّ لَهُ دُخُولُ الْكَعْبَةِ خصوصاً لِسَرُورَةٍ، جو پہلی مرتبہ حج کرنے والا ہے اس نے پہلے نہیں کیا تو کعبے کے اندر داخل ہونا، کعبے میں داخل ہونا، خوب یہ بھی دی کہ اس کے لیے کیا ہے، مستحب ہے. وَالصَّلَاةُ فِي زَوَایَاهَا، اس کے کونوں میں، چاروں کونوں میں نماز پڑھے، مستحب ہے.
وبین الاسطوانتین، نماز پڑھے دونوں استوانوں کے درمیان، درست اس دروازے کے جو پیچھے ہے. اور اسی طریقے سے وَعَلَى الرُّخَامَةِ الْحَمْرَاءِ، خوب وہاں پر ایک حجر ہے، پتھر ہے، اس کے قریب بھی نماز پڑھے. وَدُخُولُ مسجد الحصبہ، فرماتے ہیں کہ مکہ اور منا کے درمیان ایک مسجد ہے، مسجد حصبہ، وہاں پر بھی داخل ہونا کیا ہے؟ مستحب ہے. وَالصَّلَاةُ فِيهِ، وہاں پر نماز پڑھنا، داخل ہو اس مسجد حصبہ میں اور نماز پڑھے. وَاسْتِلْقَاءَ فِيهِ عَلَى قَفَاهُ، یعنی جیسے معتدل کو سلاتے ہیں نا اس طریقے سے لیٹنا. وَكَذَلِكَ بِمَسْجِدِ الْخِيفِ، مسجد خیف میں بھی اسی طریقے سے وہاں پر جائے اور 2 رکعت نماز پڑھے اور یستلقی فیہ علی قفاہ، یعنی جیسے معتذر کو سلاتے ہیں اس طریقے سے سوئے، لیٹے. اور اسی طریقے سے وَيَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ مِنْ بَابِ الْحَنَاطِينَ، فرماتے ہیں کہ مسجد الحرام سے جو نکلے باب حناطین سے خارج ہو. وَيَسْجُدَ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ، سجدہ شکر انجام دے خارج ہوتے وقت مسجد کے دروازے پر. وَيَدْعُو، اور دعا مانگے. وَيَشْتَرِي بِدِرْهَمٍ تَمْرًا وَيَتَصَدَّقْ بِهِ، آغا تمر خریدے 1 درہم کے بدلے اور اس کا صدقہ دے. وَيَنْصَرِفْ، اور اپنے شہر کو پلٹ آئے. وَيَكْرَهُ أَن يُجَاوِرَ بِمَكَّةَ، فرماتے ہیں کہ مکے کے اندر اپنا گھر بنا لے، یہ مکروہ ہے. وَيُسْتَحَبُّ بِالْمَدِینَہ، البتہ مدینے کی مجاورات مستحب ہے. درست ہے آغا، تمام شد. وَالْحَائِض، فرماتے ہیں کہ تُوَدِّعُ مِن بَابِ الْمَسْجِدِ، حائضہ خاتون مسجد الحرام میں داخل نہیں ہوگی بلکہ باب مسجد سے وداع کرے گی. ثم یأتی المدینہ، اس کے بعد حاجی کے لیے مستحب ہے کہ مدینہ آئے، لزیارت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زیارت پیغمبر اکرم کے لیے. استحبابا مؤکدہ، خوب مستحب تأکیدی ہے. وزیارت فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا من الروضہ، درست ہے، مسجد النبی میں خوب جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی زیارت پڑھے، زیارت کرے. درست ہے، کیونکہ ان کی قبر کا تو ویسے پتہ نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں مسجد النبی میں سیدہ کی زیارت کرے. وزیارت الائمہ، امام حسن مجتبی، امام زین العابدین، امام باقر، امام صادق علیہم السلام کی زیارت کرے بالبقی، بقی میں. وزیارت الشہداء، خوب شہداء احد کی زیارت کرے، خصوصاً قبر حمزہ، حضرت حمزہ کی قبر کی زیارت کرے جو احد میں ہے. والاعتکاف 3 ایام بہا، اور مدینے میں 3 دن اعتکاف کرے. یہ مستحب ہے کہ الحمدللہ حج تمام ہوا. اب آتے عمرے کی طرف. الباب التاسع فی العمرہ، فرماتے وہی فریضۃ مثل الحج بشرائطہ و اسبابہ، اگر عمرہ بھی واجب ہوگا حج کی طرح، جیسے حج کے شرائط ہیں، یعنی شرائط حج اور اسباب جو تھے، بلوغ، عقل، زاد و راحلہ، ان تمام کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ بھی اگر سارے ہوں تو عمرہ بھی واجب ہوگا. وَأَفْعَالُهَا، عمرہ کے افعال، یعنی یہ عمرہ مفردہ کی بات کر رہے ہیں، اس کے کون سے افعال؟ النیت والاحرام وطواف ورکعتاہ والسعی وطواف النساء ورکعتاہ والتقصیر او الحلق ولیس فی المتمتع بها طواف النساء. افعال عمرہ مفردہ یہ نیت کرے، احرام باندھے، طواف کرے، 2 رکعت طواف کی پڑھے، صحیح انجام دے، طواف النساء کرے، طواف النساء کی 2 رکعتیں، اور اس کے بعد تقصیر اور حلق. البتہ عمرہ تمتع میں طواف نساء نہیں ہوتا. وَيَجُوزُ الْمُفْرَدَہ، عمرہ مفردہ کا انجام دینا جائز ہے، فی جمیع ایام السنہ، خوب سال کے تمام دنوں میں. وَأَفْضَلُهَا رجب، افضل ترین یہ ہے کہ عمرہ رجب میں ہو. وَالْقَارِنُ وَالْمُفْرِدُ يَأْتِي بِهَا بَعْدَ الْحَجِّ، جو حج قران اور حج افراد میں ہے کہ برحال اس کے لیے کہ عمرہ جو انجام دے گا حج کے بعد ہوگا.
والمتمتع بہا یجزی انہا، آغا وہ جو حج تمتع کر رہا تھا، یعنی پہلے عمرہ تمتع اس نے کیا ہے حج سے پہلے، تو اب اس کے لیے جدا گنا عمرہ مفردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا عمرہ ہو گیا۔ وَلَوِ اِتَمَرَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ جَازَ أَن يَنْقُلَهَا إِلَى التَّمَتُّعِ، اگر جو بندہ اشہر حج شوال ذیقعدہ ذوالحج ان میں عمرہ کر رہا ہے تو ان کے لیے جائز ہے کہ اس کو عمرہ مفردہ کو تبدیل کرے تمتع میں، درست ہے، یعنی عمرہ تمتع بس انجام دے۔ خوب کیا فرق ہوگا؟ فرق یہ ہوگا کہ عمرہ تمتع میں طواف النساء نہیں ہے دیکھیے۔ وَيَجُوزُ فِي كُلِّ شَهْرٍ وَأَقَلُّهُ فِي كُلِّ عَشَرَةِ أَيَّامٍ، ہر مہینے میں آگا عمرہ کر سکتا ہے، البتہ حد اقل جو ان کے درمیان فاصلہ ہے 10 دن ہونے چاہیے، 10 دن کے بعد پھر عمرہ کرے۔ وَلَا حَدَّ لَهَا عِنْدَ سید المرتضیٰ رحمہ اللہ، البتہ سید مرتضیٰ کے پاس اصلاً کوئی فاصلے کی حد بندی نہیں ہے۔ تمام شد۔ الباب العاشر فی المسدود والمحصور، آغا وہ بندہ جو مسدود ہے یا محصور ہے ان کے چند احکام۔ مسدود کیا ہے؟ مسدود یعنی جس کو دشمن نے منع کیا، اب احرام تو باندھ دیا لیکن آگے دشمن اس کو جانے نہیں دے رہا، خوب فرماتے ہیں کہ اپنی حد جو قربانی ہے اس کو نار کرے گا اور احرام سے باہر آ جائے گا، درست ہے، یہ ہے۔ المسدود هو الممنوع بالعدو، دشمن کے ذریعے سے، مثلا حکومت آگے نہیں جانے دے رہی، کوئی اور مسئلہ ہو گیا ہے بیچارہ آگے نہیں جاتا۔ فَإِن تَلَبَّسَ بِالْإِحْرَامِ، اگر احرام اس نے پہن لیا ہے، نَحَرَ هَدْيَهُ، تو اپنی قربانی کو نار کرے گا یا ذبح کرے گا، یعنی جس جگہ پہ روکا گیا ہے وہیں پر وہ نار کرے یا قربانی کرے۔ وَأَحَلَّ مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور تمام چیزوں سے محل ہو جائے گا، کہ احرم منہ، کہ جن سے اس کو روکا گیا تھا احرام کی وجہ سے وہ محل ہو جائے گا۔ وَإِنَّمَا يَتَحَقَّقُ الصَّدُّ بِالْمَنْعِ عَنْ مَكَّةَ أَوْ عَنِ الْمَوْقِفَيْنِ، اگر یہ مسدود کیسے ہوگا؟ اس کو مکے نہیں جانے دے رہے یا اس کو موقفین یعنی عرفات اور مشعر کی طرف نہیں جانے دے رہے، خود ایسے ہو تو یہ مسدود ہوگا۔ وَلَا يَسْقُطُ الْوَاجِبُ وَيَسْقُطُ الْمَنْدُوبُ، واجب اگر حج ہے تو اس منع کرنے سے وہ ساقط نہیں ہوگا، اگر مندوب تھا تو وہ ساقط ہوگا، یعنی اگر اس کا حج واجب تھا اور اس کو حج سے روک لیا گیا تو پھر آئندہ سال پھر اس کو پڑھنا پڑے گا، حج کرنا یعنی حج بجا لانا پڑے گا۔ وَلَا يَصِحُ التَّحَلُّلُ إِلَّا بِالْحَادِ، فرماتے احرام سے یہ محل نہیں ہو سکتا مگر قربانی کے ذریعے سے۔ وَنِيَّةُ التَّحَلُّلِ، یعنی وَلَا يَصِحُ التَّحَلُّلُ إِلَّا بِالْحَدْيِ وَنِيَّةِ التَّحَلُّلِ، محل تبھی ہوگا جب قربانی کرے گا اور قربانی کی نیت اور محل ہونے کی نیت کرے گا، تبھی یہ بندہ احرام سے باہر آ سکتا ہے۔ وَيُجْزِي هَدْيُ السِّيَاقِ عَنْهُ، فرماتے ہیں کہ احرام سے نکلنے کے لیے، مثلا جو حج کران میں ہم نے کہا تھا نا ایک قربانی اس کے ساتھ ہوتی ہے، تو اب اگر اسی کو وہ نہر یا ذبح کر لیتا ہے تو جداگن اب دوسری جو ہے وہ کیا ہے قربانی کی ضرورت نہیں ہے، وہی کافی ہے۔ وَيُجْزِي هَدْيُ السِّيَاقِ عَنْهُ، اس سے ہدی سیاق یعنی جو حج کران میں اس کے ساتھ چل رہی تھی قربانی، وہی قربانی کرنے کافی ہے، درست ہے۔ وَالْمُعْتَمِرُ الْمَسْدُودُ كَالْحَاجِّ، آغا جو عمرے سے مسدود ہے، روکا گیا ہے، وہ حاجی کی طرح ہے، وہی بات ہوگی کہ قربانی کو ذبح کرے گا اور نیت تعلل کرے گا، محل ہو جائے گا، تمام شو، یہ ہو گیا مسدود۔ والمحصور هو الممنوع بالمرض، آغا ایک اور ہے محصور، جو بیچارہ حج اور عمرے کو انجام نہیں دے سکتا مثلا مرض کی وجہ سے۔ فَيَبْعَثُ هَدْيَهُ إِن لَمْ يَكُنْ قَدْ سَاقَ، اگر ہدی اس کے ساتھ قربانی اس کے ساتھ نہیں ہے تو ایک قربانی بھیجے گا، درست ہے۔
وَإِلَّا اگر قربانی اس کے ساتھ ہے تو اقتصر علی حدیث سیاق کے، جو قربانی اس کے ساتھ ہے اسی پر اقتصار کرے گا، وہی کافی ہے۔ فَإِذَا بَلَغَ مَحِلَّ کہ مثلا اگر حاجی ہے تو منا اور معتمر ہے تو مکہ، تو پھر یہ تقصیر کرے گا اور محل ہو جائے گا۔ فَإِذَا بَلَغَ مَحِلَّ اگر اپنی قربانی کو اس نے پہنچایا اپنی جگہ پر، بھائی جگہ کون سی ہے؟ وَهُوَ مِنَا إِنْ كَانَ حَاجًّا وَمَكَّةَ إِنْ كَانَ مُعْتَمِرًا اگر حاجی ہے تو منا اور اگر عمرے میں ہے تو پھر مکہ۔ قصر یعنی فَإِذَا بَلَغَ مَحِلَّ قصر تقصیر کرے گا، وَأَحَلَّ اور محل ہو جائے گا، إِلَّا مِنَ النِّسَاء مگر خاتون کی نسبت سے، اس کی نسبت سے محل نہیں ہوگا۔ حَتَّى يَحِجَّ فِي الْقَابِلِ إِنْ كَانَ وَاجِبًا یہاں تک کہ آئندہ سال حج کو بجا لائے کہ اگر اس پر حج واجب تھا، او یطاف طواف النساء انہو ان کان ندبان یا اس کے بدلے میں طواف النساء کرے گا اگر حج مستحب بھی ہے، مثلا نیابت وغیرہ میں اس سے، یعنی او یطاف پر صحیح بنا، او یطاف طواف النساء انہو اس کی نیابت میں طواف النساء کیا جائے گا اگر حج مستحب بھی تھا۔ ولو زال الحصر التحق فإن أدرك أحد الموقفين صح حجه وإلا فلا اگر مرض وغیرہ اس کا زائل ہو گیا تو کہتے ہیں کہ یہ حجاج کے ساتھ ملاق ہوگا، اور اگر دونوں موقفین میں تھے یعنی عرفات اور مشعر دونوں میں سے کسی ایک موقف کو اس نے درک کر لیا تو اس کا حج صحیح ہے۔ وإلا فلا وگرنہ دیگه حج صحیح نہیں ہوگا اور اس کے احکام وہی محصور والے ہوں گے۔ کہ الحمدللہ خداوند منان کے لطف و کرم سے اس طریقے سے ہمارا کتاب الحج تمام ہوا۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیت الطیبین الطاہرین۔